لیکن آپ کے دائیں میں دہشت گرد بیٹھا ہوا ہے گنڈا پور, آپ اس کو ہاتھ نہیں ڈال سکتے کیونکہ وہ جمہوریت کے اندر سی ایم بن گئے ہیں. ایک جمہوری پرائم منسٹر ہے, ان پہ الزام ہے وہ چاہتے ہیں چیف ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ان کی معافی ہو جائے. آپ نے کہا جی یہ سی ایم ہے, اس کے آپ دہشت گردی کے پرچے نہیں کٹے ہوئے, اس نے جو ابھی بندے مارے فائرنگ کی ہے یہ دھرنوں میں, وہ دہشت گردی نہیں ہے. کے پی کے وسائل استعمال کیے وہ دہشت گردی نہیں ہے. وہ گاڑیاں اور پولیس کے ویپن جو پکڑے گئے ہیں وہ دہشت گردی نہیں ہے. وہ جو لوگ مرے ہیں ان کی وہ دہشت گردی نہیں ہے. اس سے پہلے جو یہ ہوا وہ دہشت گردی نہیں ہے. تو یہ دہشت گردی میرے باپ نے تو نہیں کی, اس کے اوپر پرچے, جب اس کے اوپر پرچے ہے تو پھر وہ سی ایم ہے. وہ ایک تو آپ نے کہا تھا مجھے اس سے زیادہ نظر آ رہی ہے سزا جتنی مالک صاحب فرما رہے تھے, یا آپ کو کیسے نظر آ رہی تھی؟ خواب آیا تھا, کسی نے بتایا تھا, کوئی انفارمیشن تھی؟ ہاؤ ڈیڈ یو نو؟ نمبر 1. نمبر 2, شیخ صاحب کہہ رہے ہیں پہلی دوسری پیشی کے اندر اپیل کے بعد اڑ جانا ہے معاملہ. آپ کو ایسا ہوتے ہوئے نظر آتا ہے؟ بہت شکریہ انیکا صاحبہ. میں نے کل آپ کے پروگرام میں ایک اور چیز بھی کہی تھی کہ سزا دونوں کو ہوگی, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ میں نے بات کل نہیں کہی, میں نے یہ 3.25 سال پہلے جب ایک کابینہ کے اندر ہو رہی تھی اس دن کی تھی, اور اس رات کو خان صاحب کے پاس جا کے کی تھی, اور اس کے بعد پروگرامز میں کی, اور اس کے بعد 2.5 سال سے کی, اور اس کے بعد کئی مہینوں سے میں کر رہا ہوں. تو یہ ایسی چیز ہے کہ میں آپ کے شو میں ابھی کیمرے کے آنکھ کے سامنے آپ کے رپورٹر کو خدا نخواستہ گولی مار دوں اور وہ مر جائے خدا نخواستہ, تو آپ مجھے کیا کہیں گی؟ مجھے ہار ملے گا, سزا ملے گی؟ یہ اتنا ہی بلیک اینڈ وائٹ کیس تھا. جس بھونڈے طریقے سے کرپشن کی گئی اس کا کوئی ثانی نہیں ملتا. آپ نے ایک تو شہزاد اکبر کو این سی اے سے نیگوشیٹ کرنے بھیج دیا بغیر کیبنٹ کے اپروول کے, نہ وہ سینیٹر تھے, نہ وہ منسٹر تھے, نہ وہ ایم این اے تھے, نمبر 1. نمبر 2, یہ پش پردہ سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد اچانک سے کئی ہفتوں مہینوں بعد کابینہ کا اجلاس چل رہا ہے جس کے اندر ایجنڈے کا یہ حصہ نہیں ہے, اور ایک ویٹو پاور کے تحت یا ایک ایکسٹرا پاور کے تحت پرائم منسٹر صاحب اس کو ایجنڈے کو بلا لیتے ہیں, اور وہ آ کے آدمی جو ہے جو ملک سے اب مفرور ہے وہ اینور پکڑ لیتا ہے اور پکڑ کے کہتا ہے کہ اس کو کھول نہیں سکتے. تو اس پہ میں نے بھی سوال اٹھائے تھے, اور بہت زور سے سوال اٹھائے تھے, اور آپ لوگوں کی آرکائیوز میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں, آپ سارے اینکرز اس کو اگری کرتے ہیں, وہ شہ سرخیاں بنی تھی. تو میں نے کابینہ میں ایک چیز کہی تھی کہ آپ کے ساتھ یہ غلط ہو جائے گا, یہ غلط کام ہونے والا ہے, یہ چوری ہے. گھر جا کے بتایا کہ آپ کو جیل ہوگی, مجھے تو نہیں پتا تھا یہ حالات ہو جائیں گے. میں نے تو اس وقت کہا تھا کہ الیکشن کے دوران یہ کیسز نہ بن جائیں, اور اس کے بعد مسلسل کرتا چلا رہا ہوں کیونکہ بلیک اینڈ وائٹ کیسز میں ادھر سامنے تھا. لیکن آپ نے جو ٹائم پیریڈ بولا ہے نا واڈا صاحب, دیٹ از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. آپ نے جو ٹائم پیریڈ کہا ہے نا, یہ کیسے آپ کو اندازہ ہوا کہ اتنے سال تک یا اس سے زیادہ سال تک آپ سزا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, یا ہو سکتی ہے یا ہوگی؟ جتنا بڑا جرم تھا اس کے اوپر اگر مجھ سے کسی آپ فگر دیتی ہے 5 اور 7 تو میں اس کا ڈبل کر کے آپ کو بتاتا ہوں, ڈے اینڈ نائٹ کر کے آدھا کر دے, تو اتنا اگر تجزیہ آپ کا ہو سکتا ہے تو پھر میرا بھی ہو سکتا ہے, میں بھی سیاستدان ہوں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دس از ناٹ ریلیونٹ. ریلیونٹ جو اس میں چیز ہے, میں نے کل اپنے استاد محترم نصرت جاوید صاحب کے سامنے بڑے احترام کے ساتھ کہا تھا کہ سر دونوں کو سزا ہوں گی, کیونکہ یہ ایک اسپیکولیشن کی جا رہی تھی. کل تک شابیانے بجائے جا رہے تھے کہ آرمی سے ہماری بات ہو گئی اور بڑے مثبت نتائج اس کے آئے ہیں, اور اس مثبت اور مصیبت کے اندر میں نے کہا تھا 13.5 گھنٹے رہ گئے تھے اس ٹائم پہ جب میں شو کر رہا تھا مالک صاحب کا, تو 13.5 گھنٹے وہ مثبت مصیبت میں بڑھ گئی. اس کا مطلب وہ بھی فریب تھا, جھوٹ تھا. اس کے بعد آپ نے کہا 9 مئی میرا کام نہیں تھا, ہم نے نہیں کیا 9 مئی فوج نے جھوٹا الزام ہم پہ لگایا. پھر آپ ہی کے چینل پہ بدامی صاحب کے وہاں آ کے کہتے ہیں سی ایم گنڈا پور صاحب کہ 9 مئی میں میرے لوگ تھے, میں ان کو اون کرتا ہوں, انہوں نے لائن کراس کی ہے اور ان کے اوپر سزائیں کر دی جائیں. تو یہ میں نے تو سارے جھوٹ نہیں بولے. پھر آپ نے جس گورنمنٹ کو فارم 47 کی گورنمنٹ کہا تھا, انلیگل گورنمنٹ کہا تھا, اس سے آپ نے مذاکرات کرنے شروع کر دیے. تو اب میں نے ان کو کل ڈیٹ لکھوائی ہے کہ آپ واپس غلاظت فوج کے اوپر دیکھیں گے. لیکن اب ہم لوگ مذاکرات اس لیے کر رہے ہیں بیکاز وی نو کہ یہ فرنٹ پہ کسی اور کے ہیں. سو دیر اسٹل سے کہ وہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے, اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹے. تو پھر انہوں نے چارٹر آف ڈیمانڈز کے اندر لکھنا چاہیے تھا نا کہ ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے, اس کے اوپر بھی آڈٹ ہونا چاہیے. نہیں کیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ دونوں کیا چاہتے ہیں؟ تو مذاکرات کرنے والے 2 لوگ کون ہیں؟ ایک گورنمنٹ ہے, ایک پی ٹی آئی ہے. دونوں کیا چاہ رہی ہیں؟ دونوں چاہتی ہیں کہ وہ جیل میں رہیں, اور وہ جیل میں رہ رہے ہیں. یہی پارٹی چاہتی ہے. پارٹی اگر یہ لوگ آ جائیں گے, جتنے لوگ آج آپ کو نظر آ رہے ہیں تقریریں کرتے ہوئے, وہ سب اپنے بیانات دے کے آئے ہیں اس ٹائم کے وزیر عمران خان صاحب کے خلاف نیب میں, اور کہا ہے ہمارا نام نہ ڈسکلوز کیا جائے. جب وٹنسز کی باری آئے گی تو آپ دیکھیں گے کہ کون کون سے چہرے نظر آتے ہیں. ابھی تو بہت کچھ آپ نے دیکھنا ہے. کون کون ہے واڈا صاحب؟ نمبر 2 یہ کون ہے اس میں؟ اس وقت کافی وزراء آپ کو نظر آئی گے, میجورٹی آف دیم.
تو میں تو آپ کو وقت سے پہلے چیز بتا رہا ہوں. اب اگر میں بتا رہا ہوں تو آپ کو اس پہ پرابلم نہیں. میں کیا جمہوری طریقے سے بتاؤں؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پی کے میں آپریشن کرنے جا رہے ہیں ٹارگیٹڈ, ہمیں اس کی کامیابی مل رہی ہے, پاکستان کی وقت کی ضرورت بھی ہے, لیکن آپ کے دائیں میں دہشت گرد بیٹھا ہوا ہے گنڈا پور, آپ اس کو ہاتھ نہیں ڈال سکتے کیونکہ وہ جمہوریت کے اندر سی ایم بن گئے ہیں. ایک جمہوری پرائم منسٹر ہے, ان پہ الزام ہے, وہ چاہتے ہیں چیف ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ان کی معافی ہو جائے. ایک پرائم منسٹر ہے جو ملک سے فراڈ کر کے نکل جاتے ہیں ملک سے باہر, پھر وہ واپس آ جاتے ہیں کیونکہ یہ جمہوری نظام ہے. اس جمہوری نظام کے اندر یہی ڈرامہ چلتا رہے گا. وہ ٹیررسٹ ہیں. تو ابھی ذرا بریک کی طرف جاتے ہیں, پھر میں بریک کے بعد واپس آتی ہوں. میں پھر آپ سے ذرا وضاحت چاہوں گی. کالنگ از چیف منسٹر آف اے پروونس ٹیررسٹ. دس اے بگ اسٹیٹمنٹ. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کہی ہے, اور وہ کہا ہے کہ ایک طرف دہشت گردوں کے خلاف وہاں کے پی کے اندر آپریشن ہونا ہے یا کنٹینیوس کارروائیاں چل رہی ہیں, تو دوسری طرف سی ایم کے پی کے دہشت گرد ہے. یہ ایک ایسی اسٹیٹمنٹ ہے کہ ایک الیکٹڈ بندے, الیکٹڈ شخصیت, چیف منسٹر کو, ایک ایسی پارٹی کے جو کہ کے پی کے اندر پاپولر پارٹی ہے, آپ اس کے چیف منسٹر کو ٹیررسٹ کہہ دیں. ہاؤ از دیٹ فیئر؟ دیکھیں, یہی تو آپ کے ملک کی بد نصیبی ہے. آپ نے اس جمہوریت کے نام پہ ایک آدمی کو ایوان سے نکال کے پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا. آپ نے اسی جمہوریت کھاتے میں ایک آدمی کو جیل سے ایوان میں پہنچایا. آپ نے اسی جمہوریت کے کھاتے کے اندر ملک سے فرار ہونے والوں کو واپس ایکسیپٹ کیا. آپ نے یہی جمہوری کھاتوں کے تحت, جمہوری پروان چڑھانے جنازوں کے تحت آپ نے کہا جی یہ سی ایم ہے, اس کے آپ دہشت گردی کے پرچے نہیں کٹے ہوئے, اس نے جو ابھی بندے مارے, فائرنگ کی ہے یہ دھرنوں میں, وہ دہشت گردی نہیں ہے. کے پی کے وسائل استعمال کیے وہ دہشت گردی نہیں ہے. وہ گاڑیاں اور پولیس کے ویپن جو پکڑے گئے ہیں وہ دہشت گردی نہیں ہے. وہ جو لوگ مرے ہیں ان کی وہ دہشت گردی نہیں ہے. اس سے پہلے جو یہ ہوا وہ دہشت گردی نہیں ہے. تو یہ دہشت گردی میرے باپ نے تو نہیں کی, اس کے اوپر پرچے, جب اس کے اوپر پرچے ہے تو پھر وہ سی ایم ہے. وہ تو اگر کل کسی پرچہ پی ایم کے اوپر ہے تو وہ کیونکہ پرانا پی ایم رہ چکا ہے, وہ پاپولر ہے, تو آپ ایگزیکٹو آرڈر کے تحت اس کے معاف کر دیں. نیا پی ایم جو ہے وہ ملک سے چلا جائے گا کرپشن کر کے, پھر ہم 7 سال انتظار کریں گے کہ وہ مفرور ہے, ہم اس پہ اپلائی نہیں کر سکتے. جو اس 190 ملین کے اندر جنہوں نے پیسہ بنایا وہ انجوائے کر رہے ہیں,